الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام کے لیے زبردست خوشخبری ہے کہ حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف دینی و اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، حدیث و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلے وار جاری و ساری ہیں، اور یہ پروگرام شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبدالقدیر حسینی المعروف نورانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ الحمدللہ ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے، حتیٰ کہ جو لوگ علم سے بالکل ناواقف نابلد ہیں لیکن اردو جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک انسان کی زندگی کے متعلق جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی، اس کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور جامع ترمذی شریف میں تو الحمدللہ تمام احادیث اس میں تقریباً بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی کے متعلق ہیں، یعنی عبادات، معاملات، تمام چیزیں الحمدللہ احادیث شریفہ کے ذریعے امت مسلمہ کو معلوم ہوں گی۔ آج کی یہ نشست بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نماز کے مختلف احکام کے بارے میں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت کس طرح انگلیوں کو رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیے ہیں، باب نمبر 175 حدیث نمبر 227 سے، باب فی نشر الاصابع عند التکبیر۔ حدثنا قتیبۃ و ابو سعید الاشج قال حدثنا یحیی بن یمان عن ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان عن ابی ہریرہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه۔ قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاة رفع یدیہ مدا وهو اصح من روایت یحیی بن الیمان واخطأ ابن یمان فی هذا الحدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر کے وقت یعنی اللہ اکبر جب کہہ رہے ہیں اس وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنے کا بیان ہے، یعنی جب تک تکبیر تحریمہ باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، تو انگلیاں کس طرح ہونی چاہیے؟ تو ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جس حالت میں، یعنی اگر کھلے ہوئے ہیں تو اس کو قریب نہ کریں، اور قریب ہے تو اس کو نہ کھلیں، یعنی جس حالت میں اسی حالت میں رکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو انگلیاں کشادہ رکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہے، اس کو ابن ابی ذئب سے، وہ سعید بن سمعان سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں داخل ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں اور ہاتھوں کو دراز کر دیں، یعنی کھول کر، یعنی انگلیوں کو کشادہ رکھ دیں، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے یحییٰ بن یمان کی روایت سے ہو رہا ہے، یعنی انگلیوں کو کھلا رکھتے، یہ بتایا جا رہا ہے اس روایت سے۔ آپ دیکھیے دین اسلام کس قدر باریکی والا دین ہے، یعنی ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، عبادت ادا کریں تو کس طرح ادا کریں، عبادت کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے احکام مفصل طور پہ بیان کیے گئے، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز میں داخل ہوتا ہے بندہ تو اس وقت انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انگلیاں کھلے رکھیں۔ حدیث نمبر 228 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی
حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان قال سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا. قال ابو عيسى قال عبد الله وهذا اصح من حديث يحيى بن يمان وحديث يحيى بن يمان خطأ. حضرت سعید بن سمعان کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اٹھاتے، یعنی انگلیوں کو گشادہ رکھتے، کھلے رکھتے. امام بخاری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ یحییٰ بن یمان کی حدیث کی بنسبت یہ حدیث میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اور یحییٰ کی روایت اس میں خطا ہے، راوی سے خطا ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی فضل التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولیٰ کی فضیلت کا بیان ہے. باب نمبر 176، حدیث نمبر 229. یعنی پہلی تکبیر کی جو فضیلت ہے، پہلی جو تکبیر ہے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. حدثنا عتبۃ بن مکرم ونصر بن علی قال حدثنا سلم بن قتیبۃ عن طعمة بن عمرو عن حبیب بن ابی ثابت عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. قال ابو عیسیٰ قد روی هذا الحدیث عن انس موقوفا ولا اعلم احدا رفعه الا ما روى سلم بن قتیبۃ عن طعمة بن عمرو وانما يروى هذا عن حبیب بن ابی حبیب البجلی عن انس بن مالک. قوله حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 40 دن نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، با جماعت، اس حال میں کہ وہ پہلی تکبیر کو پاتا ہو. جماعت کے ساتھ بھی کس طرح پڑھے اس کی کیفیت بتائی جا رہی کہ پہلی تکبیر کو پاتے ہیں تو کتبہ لہو، تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، 2 براعتیں لکھی جاتی ہیں. ایک جہنم سے آزادی اور دوسری براعت نفاق سے، یعنی وہ منافقین کے فہرست سے اس کو نکال دیا جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے دل میں کبھی نفاق داخل نہیں ہو سکتا. جو شخص با جماعت 40 دن تک با جماعت نماز اس طرح پڑھے اللہ کی رضا کے لیے کہ پہلی تکبیر بھی اس سے چھوٹنے نہ پائیں، یعنی امام اللہ اکبر کہتے ہی فوری اس کے یعنی اس تکبیر سے پہلے وہ حاضر ہیں، تکبیر چھوٹنے کے بعد آگے پہلی رکعت میں شامل ہو رہا ہے، ایسا نہیں. تو تکبیر اولیٰ کی بڑی فضیلت ہے. کئی شرائط بتائے گئے اس میں. ایک تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور 40 دن تک اور جماعت کے ساتھ، 3 چیزیں شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کو بھی پائیں. تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. پہلی تکبیر یعنی جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. نماز میں داخل کس سے ہوتا ہے آدمی؟ تکبیر تحریمہ، اسی کو تکبیر اولیٰ کہا گیا. تو تکبیر اولیٰ میں بھی جماعت شرط ہے نا، جماعت کے ساتھ ہونا ہے. وہی جماعت کے ساتھ ہی، جماعت کے ساتھ بھی پڑھا. ایک جماعت الگ چیز ہے، پہلی تکبیر الگ چیز ہے نا. مثال کے طور پر کوئی شخص، امام صاحب نماز شروع کر دی، جیسا کہ مغرب کی نماز میں نماز شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں اس وقت شامل ہوا کوئی شخص، جماعت تو مل گئی اس کو لیکن پہلی تکبیر چھوٹ گئی. یعنی اس تکبیر کہے جانے سے پہلے جماعت میں حاضر ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو 40 دن کوئی شخص ایسا پڑھ لیں تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے بری ہے، جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے خالی 40 دن کا ذکر ہے اس میں، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی اگر نماز نہ پڑھے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 40 دن اللہ کی رضا کے لیے ایسا پڑھے گا تو اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے نماز چھوٹے. سبحان اللہ. 40 دن تک جو عمل کیا جاتا ہے آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی اس عمل کا پابند ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین 40 کا جو عادت ہے، چلا کشی جو کیا کرتے تھے، 40 دن تک کوئی ایک وظیفہ پڑھنا، 40 دن تک کوئی عبادت،
تو اس کے بہت بڑے برکات ہوتے ہیں۔ 40 کا عدد بہت اہم ہے، اسی لیے حضور نے بھی فرمایا کہ 40 کا آپ نے ذکر فرمایا۔ 40 دن تک جو اس طرح عمل کرے گا تو عادی ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، نماز کی طرف راغب کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ نماز کا عادی ہو جائیں گے۔ یعنی تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہی امام کا اکبر اللہ اکبر یعنی اکبر ختم ہونے کے بعد ہم اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو وہ اسی کو تکبیر اولیٰ کہا جائے گا نا۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی نماز شروع ہونے سے پہلے ان حاضر ہیں ہم، نا وہ تو حاضر ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے حاضر تو ہے انہیں، لیکن امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی امام کا ختم ہوتے ہی اللہ اکبر کہنا ختم ہوتے ہی پھر یہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اس میں کچھ بھی دیر اگر ہو جائے تو تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی، جماعت تو مل گئی، اس جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن پہلی تکبیر کی جو فضیلت ہے حضور جو فرما رہے ہیں جو اس طرح پڑھے گا ان شرائط کے ساتھ، پہلی چیز تو اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی ریاکاری یا کوئی یہ مقصد نہ ہو، دل میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، بڑائی کا جذبہ نہ ہو، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، خود پسندی کا جذبہ نہ ہو، تکبر کا جذبہ نہ ہو، تمام جذبات سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو 40 دن اس طرح نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، خاص کرم فرمائے گا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بھی نیک کام کے پابند ہونے کے لیے 40 دن تک اگر وہ عمل کریں گے تو پابند ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کہنا یہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اگر جھوٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو 40 دن تک ہمیشہ سچ بولیں، کوئی جھوٹ نہ کہے صبح شام 24 گھنٹے میں، تو اس کے بعد 40 دن کے بعد یہ حال ہو جائے گا کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ کا عادی ہو جاتا۔ ہر نیک عمل کا وہی معاملہ ہے۔ جی واہ سبحان۔ اور اس میں جماعت کے اہتمام کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ جماعت کا اہتمام بھی ایسا ہو کہ پہلی تکبیر بھی نہ چھوڑنے پائے۔ تو اس کی مثال ہم کو تابعین کی، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی میں اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک پہلی صف میں آپ با جماعت نماز ادا کی، کسی کی گدی کو آپ نے نہیں دیکھا، یعنی گدی کا مطلب یہ ہے کہ گردن، کسی مصلی کے گردن کو آپ نے نہیں دیکھا، یعنی پہلی صف میں آپ رہا کرتے تھے۔ یعنی اس میں نجات کا پروانہ دیا جا رہا ہے، جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ 40 دن تک با جماعت نماز اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی اس کی چھوٹنے نہ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول عند افتتاح الصلاۃ، یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ بندہ کیا کہیں نماز شروع کرتے وقت۔ باب نمبر 177 ہے، حدیث نمبر 230۔ حدثنا محمد بن موسیٰ البصری وحدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن علی الرفاعی عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة باللیل کبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اکبر کبیرا ثم يقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا إن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات میں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر آپ یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک
اور تیرا اسم، تیرا نام بلند و بالا ہے، اور تیری عظمت بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثم یقول، پھر اس کے بعد آپ کہتے اللہ اکبر کبیرہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مزید یہ بھی پڑھتے، پھر آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، من ہمزہ، اس کے وسوسوں سے، اس کے پھونک سے،